اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دردناک ایام ہے، المناک موقع ہے، سفر امام حسین کا موقع ہے۔ 28 رجب سن 60 ہجری میں امام نے اپنے عزیز وطن کو چھوڑا، بلکہ کہا جائے کہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اس لیے کہ بیعت کا مطالبہ آپ سے کیا گیا، اور یزید جیسا فاسق و فاجر چاہتا تھا کہ ایک امام معصوم بیعت کر لے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے امام نے جملہ دیا تھا، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نام نہ لے کر کے امام نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ جو بھی حسین جیسا ہوگا یا حسینی فکر رکھتا ہوگا وہ باطل کی بیعت نہیں کرے گا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ایک ابدی پیغام ہے اس جملے کے اندر۔ سن 60 ہجری کا موقع تھا، 28 رجب نزدیک تھی، 27 رجب کو امام کو بلایا گیا اور امام گئے ولید کے دربار میں مدینے میں، اور وہاں جب ساتھ میں بنی ہاشم بھی آپ کے ساتھ تھے، وہاں ولید نے مطالبہ بیعت رکھا کہ یزید کی طرف سے پیغام آیا کہ حسین بیعت کر لیں میری، یا بیعت نہ کرے تو ان کا سر قلم کر دو۔ تو امام نے کہا کہ ابن زرقہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ تم حسین کا سر قلم کرو، جہاں تک بیعت کا سوال ہے ہم دن میں اس سلسلے میں بات کریں گے، یہ رات ہے اور دن میں اور لوگوں کو بھی خبر ہو جائے گی ہمارے پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے۔ مروان بولا کہ اگر حسین یہاں سے چلے گئے ولید تو پھر یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ بولا آواز بلند، ان کو یہیں قتل کر دو۔ امام نے فرمایا کہ تیری مجال تو حسین کو قتل کرے، بس امام کی آواز کو بلند ہونا تھا۔ 18 بنی ہاشم دربار میں داخل ہو گئے۔ امام نے روک دیا کہ تلوار چلانے کا موقع و مقام نہیں ہے۔ وہاں سے امام نکل آئے اور سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب کو اطلاع دی، اہل خاندان کو، اہل خانوادہ کو، جو لوگ سفر میں امام کے ساتھ جانے والے تھے ان کو مطلع کیا، اور سفر کی آمادگی ہوئی۔ رخصت آخر کے لیے روضہ رسول پر آئے اور اپنے بھائی کے مزار کے اوپر آئے، ماں کی لحد کے اوپر آئے، الوداع کہا، الگ الگ انداز سے ہر ایک کے مزار پر گئے اور رخصت چاہی۔ شمع امامت، جب امامت شمع گل روشن کرنے کے لیے قبر پہ جایا کرتی تھی، تو اس کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اب حسین قبر پر چراغ روشن نہ کر سکے گا، یہ مادر گرامی مجھے معاف کیجیے گا، مجاوری قبر نہ کر سکوں گا۔ بھائی کے مزار پر گئے، وہاں سے رخصت ہوئے، بھائی سے الوداع کہا۔ تانا کے مزار پر گئے، وہاں نانا سے الوداع کہا۔ جب آپ عالم غش کے عالم میں چلے گئے روتے روتے، تو پیغمبر اسلام کو دیکھا خواب میں، اور حضور فرماتے ہیں کہ حسین، یہ وعدے طفلی کو ادا کرنے کا موقع ہے، جاؤ حسین، خدا حافظ و ناصر، الوداع حسین، الوداع۔ ہر ایک کے مزار سے رخصت ہوئے۔ ایک دوسری روایت ملتی ہے کہ جناب ام البنین جناب عباس کو لے کر کے روضہ رسول پر آئیں اور وعدہ لیا جناب عباس سے کہ عباس سے وعدہ کرو جب تک تمہارے بازو سلامت رہیں گے، بیویوں سے کے سر سے ردا تو نہیں چھنے گی۔ جناب عباس وعدہ کرتے ہیں، مادر گرامی جب تک سانس میں سانس ہے، دم میں دم ہے، عباس کی زندگی میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ بے ردائی تو دور ہے، کوئی نظر اٹھا کر کے بھی دیکھ سکے۔ جناب عباس نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ ان کی زندگی میں بیویوں کے پردے کے اوپر آنچ نہیں آنے پائی۔ مختصر یہ کہ قافلہ آمادہ ہوا، تیار ہوا، اور امام نے اپنے نکلنے کا مقصد و غرض بھی بیان کیے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں مدینے سے اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور اصلاح کس انداز سے کریں گے یہ بھی بتا رہے ہیں امام۔ امر بالمعروف و انہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں گا اور نہی عن المنکر کروں گا۔ واسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اس سلسلے میں اپنے جد کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت مولا علی کی سیرت کا پابند ہوں، یعنی جو سیرت رسول خدا کی تھی، جو سیرت مولا امیر المومنین کی تھی، اس سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں مشن کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو غرض یہ کہ امام نے 28 رجب سن 60 ہجری میں یہ سفر کیا اور اپنے وطن مدینے کو، جہاں پروان چڑھے تھے،
جہاں پیدا ہوئے تھے، اس عزیز وطن کو، جہاں ماں کی لحد، بھائی کا مزار، نانا کی قبر تھی، اس عزیز وطن کو آپ نے الوداع کہا۔ اور در و دیوار مدینہ اس منظر کو دیکھ کر کے رو رہے تھے۔ دور دور سے لوگ آئے تھے کہ کس طرح سے رسول کا نواسہ اپنے عزیز وطن سے رخصت ہوتا ہے۔ تو یہ درد بھرا سفر، المناک سفر، کربلا کے لیے سفر، اور جو سفر کی انتہا ہوئی ہے کربلا میں جا کر کے ہوئی کہ امام مکے میں قیام کرتے ہوئے، پھر وہاں سے 3-4 مہینے قیام کرنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلے، اور منزل طے کرتے ہوئے 2 محرم کو وہ وارد کربلا ہوئے۔ اس سے پہلے آپ کے بھائی مسلم کی خبر شہادت ملی، اس کو پر گریہ کیا، پھر سفر کو آگے بڑھایا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، اور 7ویں سے پانی خیام میں ختم ہو چکا تھا، جو کچھ ذخیرہ تھا، بالکل قحط آب تھا، التش التش کی صدائیں تھیں، پیاس کے ذریعے سے بھی امتحان تھا، بھوک کے ذریعے سے بھی امتحان تھا۔ صبح عاشور جب نمودار ہوئی ہے تو زبان پر التش کی صدائیں بلند تھیں۔ ایک دوپہر میں زہرہ کا چمن اجڑ گیا، ایک دوپہر میں زہرہ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ امام نے جام شہادت نوش کیا، اللہ کی رضا کے لیے، تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی، صدا کا آنا تھا۔ امام نے سجدہ خالق میں سر رکھا، فضا میں نعرہ گونجا، قتل الحسین و کربلا والا ذبح الحسین و کربلا۔ اس طرح سے اس سفر کی ابتدا ہوئی تھی 28 رجب سے سن 60 ہجری میں، اور سن 61 ہجری 10 محرم کو اس سفر کا خاتمہ ہوا، شہادت کی روشنی میں، شہادت کی صورت میں۔ اس کے بعد عالم و مصائب اور اس شہادت کے واقعے کو پہنچانے کے لیے جناب سید سجاد اور امام جناب زینب نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اور قدم قدم پر اس واقعہ کربلا کی یاد دلائی ہے، اس شہادت کو یاد دلایا ہے، اور مقصد شہادت کو پہنچایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔